अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। नावल 11 एपिसोड नंबर 6। 7 दिन बाद नाज़रीन अरियान दोनों लंदन में थे। पापा आप कैसे हैं? राशिद किसने कॉल की थी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? पापा मैं ठीक हूँ, अपने खाने का ख्याल रखना आप। अच्छा बेटा मुझे काम है। नाज़रीन ने राशिद की कॉल रखी। चलो आनी को उठाती हूँ, यही सोचकर वो उठाने चली गई। आनी उठो, 8 बज गए हैं, ब्रेकफास्ट भी बना दिया है। नाज़रीन उसके साथ बैठी। आर्यान ने उसकी कमर के गिर्द अपने हाथ बांधे। इसने अपना चेहरा नाज़रीन के पेट में छुपा लिया। 10 मिनट और। सोई हुई आवाज़ आई। उफ, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। नाज़रीन ने उसे पीछे धकेला। आर्यान बमुश्किल उठा और फ्रेश होने चला गया। नाज़रीन काफ़ी डूस बनाने किचन में चली गई। आर्यान फ्रेश होने के बाद रेड शर्ट और ब्लू जीन्स पहन चुका था। वो नीचे जाने लगा। घर बड़ा नहीं था लेकिन काफ़ी खूबसूरत था। इसने नाज़रीन को देखा तो पीछे से उसे हक किया। तुम बचपन से ही खाना बनाते हुए मुझे परेशान करते हो। नाज़रीन मुस्कुराने लगी। आई लव योर हेयर्स। इसने नाज़रीन के बालों की खुशबू को अपने अंदर उतार कर कहा था। हटो, काम करने दो मुझे, डाइनिंग पर बैठो। नाज़रीन ने उसे पीछे किया। वो दोनों टेबल पर चले गए। वाह तुम काफ़ी स्मार्ट लग रहे हो। आज तो ऑफिस की सारी लड़कियां तुम पर फ़िदा हो जाएंगी। मुझे पता है, लेकिन ये बताओ कि तुम फ़िदा हो कि नहीं? अरे मैं तो हमेशा से अपनी बेस्टी पर फ़िदा थी। नाज़रीन ने जूस लेते हुए कहा। बेस्टी? नाज, वो मैं कह रहा था अभी वो बात करता कि कॉल आ गई जो इसने पिक की। जी अंकल, कॉल राशिद की थी। दुराब शाह कहीं गायब हो गया है, राशिद ने इतला की। ढूंढ निकालेंगे, आप फिक्र मत करें। वैसे भी मैंने उसकी जॉब छोड़ दी। क्यों? अगर उन्हें शक हो गया तो? आर्यान को गुस्सा आया। नहीं, वो कभी नहीं होगा। अब मैं अपने मिशन पर फोकस कर रहा हूँ, राशिद ने उसे तसल्ली दी। दूसरी तरफ वो अपने आइलैंड के मेंशन में था। कोई पता चला किसने बम फिट किया है? जी सर, कोई राजू था जिसने बम ब्लास्ट के बाद जॉब छोड़ दी। अच्छा पता लगाओ कहाँ है वो। दुराब ने फ़ोन रखा। नाज़रीन रात को पढ़ रही थी जब आर्यान ऑफिस से वापस आया। बस कर दो यार, कितना पढ़ना है? बस 2 घंटे और। यार मुझे पता है तुम सीए बन जाओगी, चलो खाना खा लो, आर्यान ने एक मरतबा दोबारा उससे कहा। थोड़ी देर, नाज़रीन ने दोबारा कहा। आर्यान हार मानकर वापस चला गया। वो नाज़रीन पर झुका हुआ था, अपनी शिद्दत से उसे काबू में किया हुआ था। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, नाज़रीन सिसकने लगी। इसने नाज़रीन की शर्ट दूर फेंकी थी और उस पर दोबारा झुका था, लेकिन अचानक नाज़रीन उठी थी और इसे एक थप्पड़ मारा था। दुराब की आंख खुली। ये कैसा ख्वाब था? कुछ पता चला? इसने पाकिस्तान कॉल की। वो बंदा मिल गया है, तुम फ़ौरन पाकिस्तान पहुंचो, दानियाल ने उसे इन्फॉर्म किया। आ रहा हूँ मैं, दुराब ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर उछाली। आर्यान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। आनी, रोज़ी को देखो, ये खाना नहीं खा रही और रो रही है। नाज़रीन की आवाज़ आई। क्या हुआ इसे? आर्यान ने पप्पी को देखा जो नाज़रीन अपने साथ लंदन लाई थी। इसका नाम रोज़ी रखा था, लेकिन आर्यान को समझ ना आया। नाज़रीन का कहना था कि ये फीमेल है। आनी, इसका रोना ठीक नहीं है, मुझे खौफ आ रहा है, कुछ होने वाला है, तुम ऑफिस मत जाना। क्या बात कर रही हो नाज, ऐसा कुछ नहीं है। आर्यान ऑफिस चला गया। दुराब पाकिस्तान पहुंच चुका था। वो अपने नए घर पहुंचा था जो हूबहू पुराने घर की तरह था। वो शख्स कहाँ है? इसने पूछा। स्टोर रूम। दुराब स्टोर रूम पहुंचा। वो शख्स फर्श पर था और सहमा हुआ था। क्या नाम है तुम्हारा? इस शख्स ने दुराब की टांगों को देखा तो अपने हाथों से जकड़ लिया। सर मेरा नाम राजू है, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। अपनी टांगों को छुड़वाने के लिए दुराब ने उसे धक्का दिया। वो शख्स फर्श पर गिरा। सर मैंने ये सब किया, लेकिन प्लीज़ मुझे मत मारना। दुराब ने एक गुंसा मारा। बोल क्यों किया, बोल, दुराब ने ऊंची आवाज़ में कहा। सर मेरी बेटी को कैंसर है, मुझे पैसे चाहिए थे। मैं कैसे यकीन कर लूँ? सर अपनी मौत के लिए कोई झूठ क्यों बोलेगा? मैं सच। राजू रोने के साथ भीख मांगने लगा। ठीक है, सब बताओ मुझे, सब कुछ। दुराब ने उसे छोड़ा। मेरी बेटी को कैंसर है, 5 साल की है, 10 लाख चाहिए थे। तभी किसी ने मुझे ये सब करने का कहा। लेकिन दुराब ने उसकी आंखों में झांका। लेकिन एक बॉक्स आपके घर रखने का कहा, मैंने रख दिया, मुझे नहीं पता था उसमें बम था। दुराब ने उसे एक और गुंसा मारा। तुम्हें पता भी है कितने लोगों की जान चली जाती। मुझे छोड़ दो, आप जो कहोगे करूँगा। राजू ने दुराब के सामने हाथ बांधे। कौन था वो शख्स? नाम नहीं पता, लेकिन शक्ल से पहचान लूँगा। हाशिम, हमारे सारे दुश्मनों की तस्वीरें लाकर इसे दिखाओ, दुराब ने हुक्म दिया। सर इसमें से नहीं है वो। राजू को वो तस्वीरें दिखाई गईं। बताओ वो कैसा दिखता था? दुराब ने उसे कहा। बूढ़ा सा, लंबा सा, और हाँ सर, उसकी कार्ड में DS लिखा था। इसने काफ़ी सोचकर कहा। इसका मतलब वो हमारा ऑफिस एम्प्लॉय है। दुराब ने हाथ का मुक्का बनाकर टेबल पर मारा था। मैं अभी लाता हूँ इन सब की पिक्चर। हाशिम कुछ देर बाद आया तो इसके हाथ में तस्वीरें थी। राजू ने हर तस्वीर देखी, लेकिन एक पर वो रुका था। हाँ सर, यही है वो, इसने दुराब को कहा। राशिद मलिक, दुराब का जबड़ा तना था। सर आप मुझे जाने दें, राजू ने उसे कहा। ऐसे कैसे? दुराब ने ये कहते साथ ही उसके मुंह पर 2 मुक्के मारे और गन निकाली। ग्रीडी पर्सन के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं, दुराब ने कहा। मैंने अपनी बेटी के लिए किया सर, प्लीज़, उसे कैंसर था।
جب تیرا کوئی بچہ ہی نہیں تو اسے کینسر کیسے ہوگا؟ پھول نہ بنا، دراب نے شاد رہنا مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ سر جانے دے، معاف کر دیں، یہ کہتے ساتھ اس راجو نے چاقو نکالا تھا، لیکن دراب نے گولی چلائی اور 3 دفعہ اس کے اندر سے گزاری تھی۔ راشد ملک کا نام سن کر دراب کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ راشد ملک غائب ہو گیا ہے، ہم نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ہاشم نے آ کر ایک اور دھماکہ کیا۔ اس کی بیٹی کو تلاش کرتے ہیں۔ دراب کو ناسلین کا خیال آیا تھا۔ گڈ آئیڈیا، اس کی بیٹی کو پتہ ہوگا وہ کہاں ہے، ہاشم نے کہا۔ راشد کو مار ڈالوں گا۔ دراب کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ اس نے نازلین کو کال لگائی تھی۔ ہیلو بیوی۔ کون؟ دوسری طرف سے نازلین کی کامتی آواز آئی تھی۔ چھی چھی چھی، بھول گئی مجھے۔ دراب سر، اس نے نارمل رہنے کی ایکٹنگ کی۔ کہاں ہو تم؟ دراب چیخا تھا۔ لندن میں آ رہا ہوں بیبی، بھاگنا مت، نہیں تو تمہارے باپ کو مار ڈالوں گا، دراب نے دھمکی دی۔ نہیں پاپا کو کچھ مت کرنا، میں نہیں بھاگوں گی۔ نازلین پسینے سے شرابور تھی۔ فائن، دراب نے کال کاٹی۔ اگلے دن آریان میٹنگ کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ روم میں بیٹھ کر اپنے باپ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس نے کال ملائی۔ ہیلو پاپا۔ جی بیٹا، کیا ہوا؟ راشد نے مصروفیت سے کہا۔ کچھ نہیں، لو یو۔ نازلین کی آواز کانپ رہی تھی۔ لو یو ٹو۔ یہ آواز نازلین کے پیچھے سے آئی تھی۔ اس کو راشد ملک نے اپنے فون میں بھی سن لیا تھا۔ 7 دن کے بعد دراب کو راشد ملک کا اصلی چہرہ دکھا تھا۔ پاپا بائے۔ بیٹا کون ہے وہ؟ راشد کو شوق گزرا۔ آریان ہے، بائے، اس نے جلدی میں کہا اور کال کٹ کی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، آریان تو میرے ساتھ ہے۔ دوسری طرف راشد نے سوچا۔ کیا ہوا انکل؟ آریان نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں انکل، آپ کے لیے ایک سیکرٹ پلیس ڈھونڈ لی ہے، اب آپ سیف رہو گے۔ دراب اب اس کی طرف بڑھا تھا۔ نازلین نے پنک اور بلیک کلر کا خوبصورت لباس پہنا تھا۔ اس کے قریب آیا۔ نازلین خاموشی سے بس فرش کو گھور رہی تھی۔ وہ اب کانپنے لگی تھی۔ کون تھا فون پر؟ پاپا۔ نازلین کی بات سن کر اس کا غصہ تیز ہوا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ جانے کے لیے مڑا تھا، لیکن کیوں؟ وہ رکا اور اسے ایک تھپڑ مارا تھا۔ وہ فرش پر گری۔ آنسو کچھ دنوں کے بعد دوبارہ نکلے تھے۔ چلو اب، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اف، ڈرامہ شروع۔ دراب تنگ آیا۔ آریان کو کیا بولوں گی؟ سمپلی اسے میسیج کرو کہ تم اپنے فرینڈ کے گھر جا رہی ہو۔ اوکے۔ نازلین نے موبائل اٹھایا اور اسے میسیج کیا۔ چلو اب، دراب نے اسے کہا۔ آپ مجھے مارو گے؟ نازلین کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو۔ دراب نے اس کا سوجا ہوا چہرہ دیکھا۔ اب چلو۔ نازلین اس کے پیچھے چلنے لگی۔ نازلین ملک، اپنا فون دو۔ نازلین نے اسے اپنا فون دیا۔ دونوں پاکستان پہنچے تھے۔ دراب اسے اپنے سیکرٹ فارم ہاؤس لے گیا تھا۔ اسے گیسٹ روم لے گیا۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، دراب نے اسے خوشخبری سنائی۔ سچی؟ نازلین ایک دم اچھلی تھی۔ لیکن ایک شرط پر۔ تم مجھے بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ وہ تو وہی ہے۔ نازلین کو سمجھ نہ آیا۔ کہاں؟ دراب نے اپنے ناخن اس کے بازو پر چاپے تھے۔ ہمارے پرانے والے گھر میں، نازلین نے بمشکل کہا۔ نہیں ہے وہ وہاں پر۔ پھر آپ کے آفس کے کام سے باہر ہوں گے؟ نہیں، وہ آفس چھوڑ چکا ہے۔ دراب نے سرخ چہرے کے ساتھ اسے پیچھے دھکیلا۔ مجھے نہیں پتا سر۔ نازلین کے ہوش اڑے تھے۔ نازو چپ چاپ بتا دو ورنہ۔ دراب کا غصہ بڑھنے لگا تھا۔ نہیں پتا۔ اس نے نازلین کو دھکا دیا۔ وہ فرش پر گری۔ اس نے راشد کو کال کی۔ دیکھ تو تیری بیٹی کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ چھوڑ اسے۔ راشد گویا فون سے وہاں پہنچ جاتا۔ نہیں، دراب کا ارادہ بام کر نازلین چلائی تھی۔ بیبی کو ڈر لگ رہا ہے۔ دراب نے شیطانی چہرے سے اس کی جانب دیکھا۔ چھوڑ دے میری بیٹی کو، تو جانور ہے، راشد چلایا۔ اس کی آواز دراب کے فون پر آئی جس کا اسپیکر آن تھا، لیکن دراب اب نازلین کی طرف بڑھ رہا تھا جو کہ چیخ رہی تھی۔ دراب نے اس کی شرٹ کو ہاتھ میں لیا تھا۔ تم پر میرا حق ہے، میرا، ان کا بھی نہیں ہے بیبی، شرٹ کھینچ کر اس نے کہا۔ نازلین کے کپڑے پھٹ چکے تھے۔ راشد ملک نیند سے اٹھا تھا۔ انکل کیا ہوا؟ آریان اس کی طرف آیا۔ نازو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے آریان۔ راشد نے خواب بتانے کا سوچا تو رک گیا۔ وہ اپنے فرینڈ کے گھر گئی ہے، صحیح سلامت ہے، آریان نے تسلی دی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دراب دوبارہ آیا اور دروازہ بند کیا۔ تو تم نے آخری کال راشد کو کی تھی؟ دراب نے اس کا فون چیک کیا تھا۔ نازلین نے سر ہلایا۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے؟ دراب نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، نازلین پزل ہوئی تھی۔ میرے ساتھ ہوشیاری۔ دراب کا میٹر گھوم چکا تھا۔ نہیں پتا، وہ خوف زدہ سی اٹھی تھی۔ ریموو۔ دراب نے آنکھیں بند کی۔ کیا؟ نازلین کو سمجھ نہ آئی۔ کلاتھ۔ دراب نے سرخ آنکھیں دوبارہ کھولیں۔ چہرے پر شیطانی مسکان تھی۔ پلیز چھوڑ دو مجھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چھوڑ دوں گا، لیکن بتاؤ وہ کہاں ہے؟ دراب نے دوبارہ اسے موقع دیا جسے کچھ معلوم نہ تھا۔ نہیں پتا۔ ریموو۔ دراب چیخ کر بولا۔ پرابلم کیا ہے آپ کی؟ میرے فادر کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ نازلین کا صبر جواب دے چکا تھا۔ کیونکہ وہی وہ شخص ہے جس نے بم رکھا تھا میرے مینشن میں۔ دراب نے نازلین کے بال اپنی مٹھی سے جکڑے تھے۔ میں کچھ بھی برداشت کر لوں گی، لیکن یہ نہیں۔
نازلین شوق ہوئی تھی اور اسے دھکا دیا جو فرش پر گرا تھا۔ نازلین نے اسے ایسے ہی تھپڑ مارا تھا جیسے کچھ وقت پہلے اسے پڑھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ اپنا سرخ چہرہ لیتے ہوئے اس نے نازلین کو کہا۔ نازلین اب کانپ رہی تھی۔ ایک زور کا تھپڑ اب نازلین کے چہرے پر پڑا تھا جس سے وہ بیڈ پر گری تھی۔ اب اس نے بیلٹ نکالی تھی۔ نازلین کے دونوں بازو اس کے سر سے گزار کر بیڈ پر ٹکائے تھے اور اس بیلٹ کی مدد سے باندھے تھے۔ چھوڑو مجھے، نازلین نے چیخنا شروع کر دیا۔ دراب اب اس کے اوپر آیا اور زبردستی اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا دراب کو تھپڑ مارنے کی سزا کیا ہے۔ دراب نے اپنا رومال نکالا اور اس کے منہ کے اندر گھسایا جس سے نازلین کی چیخیں اس کے اندر ہی دب گئی تھیں۔ نازلین نے بولنے کی کوشش کی تھی۔ شیطانی مسکان لے کر دراب نے اس کا گریبان کھینچا تھا جس کی وجہ سے اس کا سینہ اب اس کے سامنے آ چکا تھا۔ نازلین کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، بغیر آواز کے رونا اب سیکھ رہی تھی۔ دراب کے ہونٹ اب نازلین کے انگ انگ میں تشدد کر رہے تھے۔ اس کے انداز میں شدت تھی جسے 18 سال کی لڑکی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ نکاح کے معنی کو سمجھنے کے بجائے نازلین کو یہ سب دیکھنا پڑ رہا تھا۔ دراب 10 منٹ بعد اپنے ہونٹوں کو ریسٹ دیتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ اس نازک سی لڑکی کا جائزہ لیا تھا جس کی سانسیں پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ دراب کا دل رحم کھانے لگا جب وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے نکاح کیا تھا۔ اس پر اپنی ضد کے ساتھ ساتھ اپنا حق بھی حاوی ہونے لگا تھا۔ اپنا گرم ہاتھ اس نے نازلین کی کمر پر رکھا تھا جس کی آنکھیں اب اور زور سے بند ہوئی تھیں۔ ہاتھ جیسے ہی نیچے بڑھا تھا نازلین نے خود کو سکیڑنا شروع کیا تھا۔ دراب نے اپنی شرٹ اتاری اور دوبارہ اس پر آیا۔ آج تو تم گئی۔ دراب نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ اس کی کمر کو ناخنوں سے خراش لگائی۔ اس کی آواز دھیمی سے نکل رہی تھی جو کہ دراب کے حواس کو بحال کر رہی تھی۔ سسکتی نازلین اب اپنے آنسو سے تکیہ بھگو رہی تھی جب دراب کا ہاتھ اس کی ٹانگ کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے انداز میں وحشت تھی۔ اس کا معصوم چہرہ گویا وہ بول چکا تھا، صرف میرا حق ہے تم پر بیوی۔ دراب اس کی گردن پر جھکا تھا جبکہ نازلین اپنے نئے احساسات کی وجہ سے سر دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ خون سے اس کا جسم بھر چکا تھا لیکن دراب کا جنونی انداز ختم نہ ہوا۔ لمبے وقت کے بعد نازلین کو اس نے آزاد کیا۔ خود فریش ہونے وہ واش روم چلا گیا اور گیلا تولیہ لیے باہر نکلا۔ اس تولیے سے اس نے نازلین کے زخم کو صاف کیا تھا۔ افسردگی اس کے چہرے پر چھائی تھی جب اس نے زخم دیکھے۔ اس نے اس کے منہ سے رومال نکالا اور اس کے ہاتھ آزاد کیے۔ ہاتھ کھلتے ہی نازلین خود میں سمٹ گئی تھی۔ دراب نے فوراً اس پر بلینکٹ ڈالا لیکن رک کر دوبارہ نازلین کو دیکھا۔ نازلین مسلسل رو رہی تھی۔ دراب نے روم کی لائٹ آف کی اور باہر سے دروازہ لاک کیا تاکہ وہ جا نہ پائے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ اپنے روم میں جا کر سو گیا تھا لیکن نازلین ساری رات روتی رہی تھی۔ وہ اس سب کو کیا نام دیتی جبکہ کہنے کو وہ اس کے نکاح میں تھی۔